بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹریس ابھی تقریباً میچورٹی کے قریب ہے بالکل، بلکہ تقریباً میچور ہونے والے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں جو سٹریس ہے تقریباً ہفتہ ایک یا 10 دن اس میں لگیں گے، تقریباً یہ آلموسٹ میچور ہو چکے ہیں۔ تو یہ آ جاتے ہیں تقریباً، آپ یوں سمجھے کہ دسمبر کے سٹارٹ میں، نومبر کے اینڈ اور دسمبر کے سٹارٹ میں جو ہے یہ فروٹ جو ہے وہ میچور ہو کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نارملی دیکھیں تو اس وقت تک تقریباً سارے ہی جتنے بھی آرچرڈز ہیں ان کے فروٹ جو ہیں وہ میچور ہو کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ بہت نیچے آ جاتا ہے۔ تو کیا اگر ایسا ہو جائے کہ جو ہمارے سٹرس کے یہ جو فروٹ ہے، یہ عام جو سٹرس مارکیٹ میں آ رہی ہے اس سے 15-20 دن پہلے یہ تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جائے، مطلب ارلی میچورٹی ہو جائے، تو سٹرس میں ارلی میچورٹی جو ہے ایک انتہائی ٹیکنیکل سا ٹاپک ہے۔ اس پہ بات ہم کرتے ہیں کہ سٹرس میں ارلی میچورٹی کو ہم کس طرح لائیں گے کہ اب باقی آرچرڈس کے مقابلے میں ہمارا فروٹ جو ہے وہ 15-20 دن پہلے مارکیٹ میں آ جائے، اور اس وقت ریٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ریٹ ہمیں مل جائے گا۔ تو بیسیکلی سٹرس میں جو میچورٹی ہے یا جو اس کی جو یلو کلر ہے، ایتھائلین کی وجہ سے ہے، ہارمون جو ہے، اور یہ ایتھائلین کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ جب آپ کے ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آ جائے تو ایتھائلین جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس میں یلو کلر آنا اور میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس ایتھائلین کو اپنے وقت سے پہلے ہم کس طرح ایکٹیویٹ کریں گے تاکہ ارلی میچورٹی جو ہے وہ آ جائے؟ تو اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے زاہد اقبال صاحب سے، ہمارے جو سائل کیمسٹ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایتھائلین کو ہم کس طرح ارلی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹرس کی جو پروفیٹیبل پیداوار اگر آپ نے لینی ہے تو اس کا سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ آپ کا فروٹ مارکیٹ میں ارلی آ جائے۔ سٹرس جو ہے وہ نارملی نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے پہلے ہفتے میں یا مڈ دسمبر تک آ جاتے ہیں، لیکن ابھی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو 10-15 دن کیسے مارکیٹ میں یہ پہلے آ جائے اور فروٹ بھی میچور ہو۔ نارملی سٹرس میں جو میچورٹی آتی ہے وہ جب موسم سرد ہو جاتا ہے 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 15 ڈگری سینٹی گریڈ اسی رینج میں ہوتا ہے تو اس میں میچورٹی آ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ میچورٹی تو سارے پودوں پہ ایک ہی ٹائم پہ آ جاتی ہے، اگر آپ نے پروفیٹیبل فارمنگ کرنی ہے سٹرس کی، جو سٹرس گروور ہے ان کے لیے پروفیٹیبل ایک ہم سائنٹیفک ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کے فروٹ میں میچورٹی ارلی آ جائے گی۔ اس کے لیے ہم 2-3 باتیں کریں گے۔ نمبر 1، آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ جب ایتھائلین ایک ایسا گروتھ ہارمون ہے جو میچورٹی لاتا ہے، اس کا پروسیس یہ ہے کہ جب فروٹ گرین سٹیج میں ہوتا ہے تو اس میں سٹارچ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو سٹارچ کانٹینٹ درکار نہیں ہوتا ہے، اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ گلوکوز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ایتھائلین سٹارچ کے ساتھ ریئیکشن کرنا شروع کرتا ہے، اس پروسیس میں اے ٹی پی درکار ہوتی ہے، ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے فاسفورس جو ہے وہ مین چیز ہے۔ ایک تو ہم فاسفورس کا سورس اس کو بیسل دیتے ہیں، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ دسمبر یا جنوری میں آپ نے دینا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ طریقہ استعمال کریں گے کہ اس میں ہم فاسفیٹک کھاد جو ہے اس کا سلوشن بنائیں گے اور اس پلانٹ پر کریں گے جس میں فروٹ لگا ہو، اس کا سائز ٹھیک ہو لیکن وہ میچور نہ ہو۔ تو اس کی میچورٹی ہم کیسے لائیں گے؟ اس پہ ہم فاسفیٹک کھاد کا فولیئر سپرے کریں گے، اور جب ہم اس پہ فولیئر سپرے کریں گے تو پلانٹ کو جو میچورٹی کے لیے درکار ہوتا ہے ای ٹی پی، جو سٹارچ سے گلوکوز بنتا ہے ایتھائلین کی ریئیکشن سے، وہ ٹائم سے پہلے اس کو مل جائے گا۔ جب ٹائم سے پہلے اس کو مل جائے گا تو فروٹ میچور ہونا شروع ہوگا۔ فروٹ کب میچور ہوتا ہے؟ جب سٹارچ سے مکمل گلوکوز بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا گرین کلر یلو کلر میں چینج ہوتا ہے۔ تو اس سے کسان بھائیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا فروٹ مارکیٹ میں 15 یا 20 دن پہلے آئے گا، تو اس کی ظاہری بات ہے تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوگی، تو یہ آف سیزن میں آ جائے گا۔ 10-15 دن اگر کسی کا فروٹ آ گیا سٹرس کا مارکیٹ میں تو اس کے خریدار زیادہ ہوں گے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے، ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے فولیئر سپری کرنی ہے اس پہ تو آپ کا فروٹ گرین سٹیج میں ہونا چاہیے۔ گرین سٹیج میں جب آپ کا فروٹ ہو اس پہ آپ فولیئر سپرے کریں تو وہ جو سٹارچ سے گلوکوز بننے کا عمل ہے وہ انہانس ہو جائے گا، اور فروٹ جو ہے نا وہ اس کی ارلی میچورٹی شروع ہو جائے گی۔
اقبال صاحب یہ آپ نے کہا کہ فاسفیٹک کھاد کی فولیئر اسپرے ہم کریں گے، تو یہ ہمارے زمیندار بھائیوں کو بتا دیں کہ فاسفیٹک کھاد کون سے ہیں اور اس میں کون سا کھاد بہتر رہے گا فولیئر اسپرے کے لیے اور اس کے لیے مقدار کیا ہوگی؟ جی بہت زبردست سوال کیا آپ نے. یہ فاسفیٹک کھاد کی جو سورسز ہیں وہ ایک ڈی ای پی ہے جو سب کو پتہ ہے، ڈی ای پی ایک سورس ہے، ایک ایس ایس پی ہے، ایک ایم او پی ہے. یہ مختلف ناموں سے آتے ہیں، لیکن اس کی فارمر بھائیوں کی آسانی کے لیے آج کل فاسفیٹک کھاد پوٹاش کے ساتھ لیکوڈ فارم میں بھی یہ جو دکاندار ہیں ان کے ساتھ ملتا ہے، پیسٹی سائڈ کی جو ڈیلر ہے ان کے ساتھ بھی ملتا ہے. اس پہ ریٹ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے. وہ جو ہے نا اس کی اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ آلریڈی لیکوڈ فارم میں ٹانک فارم میں موجود ہوتا ہے. لیکن فاسفورس کو ہم اس لیے اس پہ زور دیتے ہیں کہ وہ ارلی میچورٹی لاتا ہے. تو یہ ہم آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس پہ ہم مقدار اس کی کیا ہوگی ذرا اقبال صاحب، مطلب کتنا اسپرے اس پہ کریں گے گرام کے حساب سے؟ ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو پلانٹ ہے اس میں فروٹ کی کتنی مطلب ہے کوانٹیٹی ہے، کتنی مقدار میں لگی ہے آپ کی فروٹ کی. دوسرا یہ ہے آپ نے 5 گرام سے زیادہ نہیں رکھنا ہے 10 لیٹر میں، اور 10 گرام 20 لیٹر پمپ میں آپ نے ڈالنی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے 2 پلانٹ ہیں تو اس کے لیے آپ 5 لیٹر پھر اسی حساب سے آپ کم کرتے جائیں. لیکن مقدار یہ ہے کہ 5 گرام 10 لیٹر پانی میں مکمل حل کرنا ہے. یہ ہو کہ وہ تہ نشین نہ ہو، وہ مکمل اس میں حل ہو، اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی سپرے زیادہ فروٹ پہ لگے. مطلب ہے آپ نے سپرے اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے فروٹ کے اوپر وہ لگے، تو وہ پھر انشاءاللہ عمل کرے گا اس کے ساتھ.